بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے کہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ کیوں اور کیسے لینا شروع کر دیتے ہیں، کون سی ایسی ڈارک سائیکالوجی ہے جو سامنے والا انسان ہم پر یوز کر رہا ہوتا ہے، اپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، بہت امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں، اور ہر پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ آپ سامنے والے کو ڈیزائریبل پرسن بن کے دکھائیں۔ بی اے ڈیزائریبل پرسن بٹ ناٹ دا اچیویبل ون۔ آپ کو اچیو کرنا اس کے لیے مشکل ہونا چاہیے یا اس کو لگے کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے پارٹنر کو یا جو بھی انسان ہے جس کی اٹینشن آپ کو چاہیے، اس کو یہ فیل کروانا اگر شروع کر دیا کہ اس کو آپ کی ڈیزائر ہے، آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کی خواہش کی جائے، آپ کے ساتھ رہنے کی ڈیزائر کی جائے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ بھی فیل کروانا ہے کہ آپ کا ساتھ اچیو کرنا یا تو ممکن ہی نہیں ہے یا تو پھر بہت مشکل ہے۔ یہ کیسے کرنا ہے، آپ اس بات کو غور سے سمجھیں۔ فار ایگزامپل، ایک انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو گڈ وائبس دے رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ آپ کو مکس سگنل دے رہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے اور آپ اس چیز سے اٹریکٹ بھی ہو رہے ہو، لیکن وہ انسان کسی بھی کمٹمنٹ یا کلیئرٹی کی طرف نہیں آتا، وہ اپنا جو ہے وہ ارادہ ظاہر نہیں کرتا، مکمل طور پہ اپنا آپ کو نہیں سونپتا۔ اب یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے سائیکولوجیکلی کہ آپ اگلے انسان کو کنونس کریں کسی طرح۔ یہ چیز آپ کو کنفیوژن کے سٹیٹ میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ آپ کوئی چیز ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ کے ملٹیپل ایموشنز جو ہیں وہ ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو برین ہوتا ہے وہ اس انسان میں مزید انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے، آپ کی دلچسپی اور جو ڈیزائر ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس چیز کو بہت کانشیسلی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے پیچھے بھگا رہے ہیں، انٹرسٹ بھی شو کروا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے اس چیز کو اپنے ایکشن سے ڈینائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی کمٹمنٹ کی طرف نہیں آ رہے ہوتے۔ لیکن وہیں کچھ لوگ اس چیز کو انکانشیسلی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سوچی سمجھی پلاننگ نہیں ہوتی ان کی، کوئی سیدھا سیدھا یا تو آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے میٹر میں، اس وجہ سے بھی خود کو ڈیزائریبل شو کروانے کے باوجود بھی آگے چل کے کوئی کمٹمنٹ کی طرف نہیں آتے، کیونکہ انہیں صرف وقتی اٹریکشن اور ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، اور آگے چلنے والا اور کمٹمنٹ والا جو ہے ان کا کوئی مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا ہوا ہوتا شروع سے ہی۔ لیکن وہیں پہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے پیچھے لگائے رکھنے کے لیے یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ان کو آگے چل کے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور وہ آپ کو اپنے نیچے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ آپ سے اپنا کوئی مطلب نکلوا رہے ہوتے ہیں، آپ کو ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز میں، آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بعد میں کمٹمنٹ کر بھی لیں، رشتہ بنا لیں آپ سے یا کچھ بھی کر لیں، مگر وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایموشنلی جذباتی طور پر آپ سے برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، برتری میں رہنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو ان کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے، آپ کہیں جا ہی نہ سکیں ان کو چھوڑ کر۔ اب کچھ لوگ ایک اور ڈارک سائیکالوجی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر میں نے پہلے بھی بات کی ہے، اسے کہتے ہیں ہاٹ اینڈ کولڈ بیہیویئر، ٹھیک ہے؟ یعنی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ہاٹ اینڈ کولڈ بیہیویئر کسی کے اوپر اپلائی کرنا، یہ اتنی کوئی پاورفل اور جو ہے اسٹرانگ چیز ہے یہ کسی کی انٹرسٹ اپنی طرف کرنے کے لیے، کسی کی اٹینشن لینے کے لیے، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی ایسے لوگ کمٹمنٹ کر بھی لیں، لائف ٹائم ریلیشن شپ بھی آپ کے ساتھ بنا لیں، تب بھی آپ کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنی ذات میں الجھائے رکھتے ہیں، جس سے نہ صرف آپ کا انٹرسٹ برقرار رہتا ہے بلکہ پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک دن یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے آپ سے بڑھ کر انہیں کچھ نہیں، آپ ہی ان کی دنیا ہو، جو ہے پیار، محبت، توجہ، ہر چیز وہ آپ پر لوٹا رہے ہوں گے، لیکن اگلے ہی دن یہ ایسے پریٹینڈ کریں گے جیسے یو آر نتھنگ ٹو دیم، یا پھر ان کے لیے آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کا ان سے رشتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ آپ کو اپنے رویے سے بھی محسوس کرواتے ہیں، ایکشن سے بھی اور باتوں سے بھی۔ اب وہ جو پچھلے دن آپ کو محبت ملی ہوتی ہے، آپ اسی محبت کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور آپ بس مسلسل یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ بندہ وہی چیز دوبارہ آپ کو دے، وہ پیار، وہ اٹینشن، کیئر دوبارہ آپ کو ملے، مگر اب اگلا بندہ ان سب سے انکاری ہوا ہوتا ہے، تو آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو کے بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن میں جاتا ہے، اور آپ مزید اس بندے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور بس وہ کیونکہ ڈیزائریبل بن چکا ہوتا ہے آپ کے لیے، تو آپ اس کی طرف بھاگتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس، آپ اس کی منتیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، کسی طرح آپ کو اس کی اٹینشن ملے، یا وہ بندہ آپ کے پاس دوبارہ واپس آ جائے، یا جو وہ فیلنگز آپ کو دلا رہا تھا، خوشی والی، پیار والی،
آپ کے وہ والے جو ایموشنز ٹریگر ہو رہے تھے آپ ان کو دوبارہ سے وہ چیز فیل کرنے کے لیے اس بندے کے پیچھے بھاگتے ہیں. آپ اب غلطیاں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے برین میں ہونے والے کیمیکل امبیلنس کو محبت کا نام دے کر دیوانے بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں کبھی بھی کسی کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ لوگوں پر اس طرح کی ڈارک سائیکالوجی کو اپلائی کر کے ان کا سکون برباد کریں, لیکن بتانے کا مقصد اویئرنیس پھیلانا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ایسے لوگوں سے بچیں. ٹھیک ہے, یہ جان بوجھ کے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بھی اگر یہ آپ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے تو اس سے بچیں. یہ دھوکہ دہی ہے, یہ مینیپولیشن ہے. رشتے اس طرح نہیں چلتے کہ آپ تکلیف میں رہیں. اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ پوری زندگی پھر آپ کے ساتھ یہی چیز کرتے رہتے ہیں, چاہے آپ کا ان کے ساتھ رشتہ بن بھی جائے. اور اگر آپ کا رشتہ بن گیا ہے تو پھر ضرورت کے مطابق اپنی سچویشن کے اکارڈنگ کسی ایکسپرٹ کی رائے سے ان چیزوں کو لوگوں پر اپلائی کریں, کوشش کریں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو. اور اگر آپ مجھ سے پرسنلی کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے, آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. اور ایک بار پھر میں یہ چیز بولوں گی کہ کچھ بھی اپلائی کرنے سے پہلے اپنی سچویشن کو مد نظر رکھا کریں. اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کوئی بھی سائیکولوجیکل چیز جو ہے وہ آپ اپلائی کیا کریں لوگوں پہ, ورنہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی سچویشن بہت خراب ہے اور اس طرح چیزیں ورک نہیں کری تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ صحیح ڈائریکشن میں آپ نے چیزیں کیسے یوز کرنی ہیں. یاد رکھیں کہ سائیکولوجیکل جو چیزیں ہوتی ہیں, جو پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ غلط وقت پہ غلط ڈائریکشن میں اور غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گی, بلکہ آپ کو اس کا شدید نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے, اس چیز کے اوپر بھی فوکس کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے کنسلٹیشن کے چارجز افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ مجھے کامنٹ سیکشنز میں اپنے پرابلم بتایا کریں. میں اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کروں گی اپنی طرف سے کہ ڈیٹیل میں بات کروں اس چیز کے اوپر. اور اگر میری کسی بھی ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے.